بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد باب آداب قضاء الحاجة عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه اخرجه الاربعة وهو معلول بلوغ المرام من ادلت الاحکام کے کتاب الطہارہ سے باب آداب قضاء الحاجہ سے آج کے درس کا ابتدا ہو رہا ہے، اور باب آداب قضاء الحاجہ کا مطلب یہ ہے کہ قضاء حاجت کے آداب کا بیان۔ قضاء حاجت کے یعنی پیشاب پخانے کی جو حاجت اپنے آدمی پورا کرتا ہے، قضاء کے معنی پورا کرنا، تو جو حاجت انسان کے ساتھ لگی ہے تو اس کو پورا کرنے کے آداب کیا ہیں۔ اور دیکھیے، اسلام ایک مکمل دین ہے، شریعت ہے، اور زندگی کے ہر پہلو کا اس میں احاطہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو یہود نے طعنہ دیا کہ آپ کا نبی تو آپ کو پیشاب پخانے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے، تو حضرت سلمان فارسی نے اس پہ کسی طرح کی کوئی معذرت کرنے کے بجائے باضابطہ بطور فخر یہ بات کہی کہ ہاں، ہمارے رسول ہمیں ان تمام چیزوں کے آداب سکھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انسان جن چیزوں کی بنیاد پر انسان کہلاتا ہے اس میں آداب بھی ہیں۔ ظاہر ہے انسان جن چیزوں کی وجہ سے حیوانوں سے ممتاز ہے ان میں کیا ہے؟ آداب ہیں۔ وہ زندگی کے تمام آداب اور کھانے پینے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، مجلسوں کے آداب، ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ لیکن وہ جو کمزور لمحے انسان کے ساتھ آتے ہیں، جن کا ذکر کرتے ہوئے آدمی اچھا نہیں لگتا اس کو، ٹھیک ہے، لیکن اس کے آداب بھی اگر ہمارا دین ہمیں بتا رہا ہے تو یہ اس دین کے مکمل ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، داخل ہوتے بیت الخلاء میں، وضع خاتمہ، اتار دیتے اپنی انگوٹھی کو۔ خاتم کس کو کہتے ہیں؟ انگوٹھی کو۔ اور خلا کس کو کہتے ہیں؟ خلا کا معنی ہوگا اسپیس، خالی جگہ۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ جگہ یا جسے مطلب وہ خاص جگہ کہ جس کو آدمی اپنی قضاء حاجت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو اب انگوٹھی کے اتارنے کا جو ایک دوسری حدیث آئی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انگوٹھی اتارنے کا جو سبب بیان کیا گیا وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو اس کے احترام کے پیش نظر وہ انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر رکھا کرتے تھے۔ اگرچہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے معلول ہے، مطلب ضعیف درجے کی حدیث ہے، لیکن بہرحال یہ جو حکم ہے یہ ثابت ہے دوسرے دلائل سے بھی، کہ بیت الخلاء جو ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں شیاطین کا گزر ہوتا ہے اور ایک ناپاکی کی جگہ ہے، وہاں ادب و احترام والی کوئی چیز نہ لے جائی جائے، ادب و احترام والی کوئی چیز نہ لے جائی جائے، تو اس کا احتیاط کیا جائے کہ ایسی کوئی چیز وہاں نہ لے جائے۔ ٹھیک ہے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی سے یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل الخلاء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا میں داخل ہوتے، قال فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے یا چڑیلوں سے، کیا کرتا ہوں میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور یہ صحیح ترین درجے کی حدیث ہے، بخاری مسلم اور تمام سیاستہ نے اس کو نازل اس میں جو ہے روایت کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بیت الخلاء کے داخلے کے آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ آدمی وہاں پر دعا پڑھ کے جائے۔ وہ لوگ کہ جو اس طرح کی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، رقیہ شرعیہ کرتے ہیں، تو ان کے تجربے میں یہ بات انہوں نے وضاحت کے ساتھ کئی بار کہی ہے کہ وہ گھر کے جہاں پہ بیت الخلاء اس طرح کا موجود ہے کہ جس میں سیٹ کا رخ قبلے کی طرف ہے، پیٹھ یا سامنے کا رخ اگر قبلے کی طرف ہے،
تو یہ ایک برائی کا بڑا سبب ہوتا ہے شیاطین کی مداخلت کا۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ بہت زیادہ گندا ہے اور وہاں ان آداب کا اگر خیال نہیں رکھتا آدمی، اور خاص طور سے یہ دعا پڑھے بغیر اگر اندر جاتا ہے، آدمی بے لباس ہوتا ہے، تو یہ بہت سارے اسباب ہیں کہ جو جنات اور شیاطین کے مداخلت کا سبب بنتے ہیں، اور ان کا انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یہ ثابت ہے قرآن سے، الذی یتخبط الشیطان من المس، اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ آج کے کچھ لوگ جو منکرین، جو لبرلز ہیں، جو ملحد ہیں، وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں کہ صاحب جنات کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، یا ان کا انسانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا کوئی وجود نہیں ہے، حالانکہ ان کا کہنا عقلاً اور حساً کسی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اور باضابطہ فزکس میں بھی اس چیز کے امکانات کو باضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ جو مختلف جو ڈائمنشنز ہیں، انسان کی حدود کتنی ہے، شیاطین کی حدود کتنی ہے، اس پہ اچھی خاصی گفتگو کئی بار آ چکی ہے، تو یہ کوئی اتنا موضوع بحث کا ہے نہیں۔ بہرحال ہمارے لیے جتنی بات اہم ہے وہ یہ کہ بیت الخلاء وغیرہ میں، اور جو آداب میں دوسری حدیث میں یہ ہے کہ جب داخل ہوں تو بایاں پاؤں پہلے اندر لے جائیں، اور واپسی میں نکلتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر لے جائیں، تو اس طرح کے آداب کا خیال رکھ کے بیت الخلاء میں جانا چاہیے۔ وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فاحمل انا وغل، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ حکم صرف کسی چار دیواری والے بیت الخلاء کا حکم نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کھلی جگہ میں بھی اگر اس طریقے سے جاتے ہیں کسی ضرورت کے تحت، تو کھلی جگہ میں بھی آپ اپنے کپڑے کھولنے سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھ لیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فاحمل انا وغلام نحوی اداوۃ من ماء وعنزۃ فیستنجی بالماء، اور انہیں رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے، ٹھیک ہے۔ فاحمل انا وغلام نحوی، تو میں اور میرے جیسا ایک غلام، یعنی لڑکا، یہاں غلام سے مراد لڑکا ہے، نہ کہ اداوۃ من ماء، پانی کا ایک برتن، اداوہ عام طور پر اس وہ برتن ہوتا ہے کہ جو چمڑے کا بنا ہوا ہوتا ہے، وعنزۃ، اور ایک نیزہ لے کے چلتا تھا، بھالا لے کے چلتا تھا، فیستنجی بالماء، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے پانی کے ذریعے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے جب جاتے تھے تو غلام بھی آپ کے ساتھ خادم بھی ہوتا تھا۔ اگلی حدیث جو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیا، اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے ان کو ساتھ لے کے گئے، لیکن جب آپ قضائے حاجت کے لیے گئے تو اتنے دور ہو گئے کہ ان سے بھی وہ چھپ گئے بالکل، اب عاد فی المذہب، یعنی دور چلے گئے، تو یہ ہے کہ تاکہ اس کے اوپر نظر بھی کسی پر نہ پڑے۔ تو یہ آداب ہیں۔ اس حدیث سے خاص طور سے ایک دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو عنزہ تھا وہ نیزہ کس لیے ہوتا تھا ساتھ میں؟ علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ پیشاب کرتے ہوئے عام طور پر پیشاب کی دھار سے جو چینٹیں اگر سخت جگہ ہے تو اس سے چھینٹیں واپس کپڑوں پر پڑتی ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، اور عذاب کا ایک سبب ہے کہ آدمی اگر اس میں احتیاط نہیں کرتا۔ وَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، وہ پیشاب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، تو ایسے شخص کے لیے عذاب قبر کی اللہ کے رسول نے گواہی دی۔ تو اس لیے یہ رکھا جاتا تھا کہ وہ جگہ کہ مثال کے طور پر ایسی جگہ ہے کہ جہاں جگہ سخت ہے، تو یہ جو ہے اس نیزے کے ذریعے اس جگہ کو تھوڑا سا نرم کر دیا جاتا تھا، پھر وہاں پیشاب کیا جاتا تھا تاکہ وہ جو ہے اس کی چینٹ واپس نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے ہمیں اس میں پتہ چلتی ہے، اداوۃ من ماء، گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ استنجا کرتے ہوئے پانی کا استعمال کیا جائے، استنجا کرتے ہوئے پانی کا استعمال کیا جائے۔ اور استنجا کے لیے کی 3 درجے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ آدمی ڈھیلا یا پتھر بھی استعمال کرے اور پھر پانی استعمال کرے، تو ذرا پانی کم خرچ ہوگا، پاکیزگی زیادہ ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف پانی کا استعمال کیا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر پانی موجود نہ ہو تو خالی جو ہے ڈھیلا یا پتھر وغیرہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے کہ آج کا جو جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، یورپ میں خاص طور سے ٹیشو پیپر کا استعمال ہوتا ہے، وہ پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، پانی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، ٹوائلٹ پیپر کا۔
تو ابھی میرے خیال سے 2-4 سال پہلے کی ایک رپورٹ میں نے پڑھی، اب وہاں یورپ میں باضابطہ اس چیز کی بھی ایک تحریک چل رہی ہے کہ بھئی پانی کا استعمال کیا کرو، شاورز وغیرہ جو اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کیا جائے تاکہ صحیح، کیونکہ وہ جو ناپاکی ہے وہ ختم نہیں ہوتی اور مختلف قسم کی بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ تو ان بیماریوں کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے ان لوگوں نے خود اب اس چیز کی فکر کرنی شروع کی کہ پانی، اور اگلی حدیث ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ خواتین کو کہتی ہیں کہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے تمہارے مردوں کو، تم جا کے اپنے گھروں میں اپنے مردوں کو یہ تعلیم ضرور دیا کرو کہ پانی کا استعمال کیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ، تو انسان کی طہارت کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے پانی نازل فرمایا۔ وعن المغیرة بن شعبة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال لي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق علیہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ پانی کا برتن پکڑو اور میرے ساتھ چلو، اور پھر آپ اتنے دور گئے کہ جو ہے مجھ سے بھی آپ چھپ گئے اور آپ نے قضاء حاجت کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا کہ مغیرہ بن شعبہ صحابہ میں سماجی اعتبار سے کم درجے کے صحابی نہیں تھے، یہ بہت بڑے عظیم درجے کے، اس لیے جو دہات العرب جو ہے نا، عرب کے ذہین ترین، زیرک ترین، دانشور جو صحابہ ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے۔ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دہات العرب کہا جاتا ہے، یہ پورے عرب کے سب سے زیادہ سمجھدار اور سنجیدہ ترین قسم کے لوگ، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی بڑے بلند لوگ، لیکن یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو اس قدر جو ہے آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا تھا کہ آپ سے جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے آتے تو اپنے یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو ہاتھ میں برتن لے جانا بھی اپنے لیے ایک فخر محسوس کرتے، ٹھیک ہے جی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللعانین الذي يتخلى في طریق الناس او في ظلهم۔ اللہ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لعنت کا سبب بننے والی چیزوں سے بچو، اللعانان، لعنت کا سبب بننے والی 2 چیزوں سے بچو، الذي يتخلى في طریق الناس او في ظلهم، وہ شخص کے جو لوگوں کے راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے یا ان کے سائے والی جگہ میں قضاء حاجت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ابو داود میں اضافہ حضرت معاذ بن جبل کی روایت میں والموارد، گویا 3 جگہوں سے بچو کہ جہاں لعنت کا سبب بنتے ہو، کہ مورد پانی کا گھاٹ، چاہے وہ کوئی چشمہ ہے، پمپ ہے، جہاں پر لوگ پانی پینے کے لیے جاتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں یا خود پیتے ہیں، اور اس کے الفاظ کیا ہیں، اتقوا الملاعن الثلاثہ، 3 لعنت والی چیزوں سے بچو، البراز فی الموارد وقارعۃ الطریق والدل، کہ پخانہ کرنا موارد میں مطلب گھاٹ پہ، اور قارعۃ طریق شارع عام پہ، اور والدل، اور کس میں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، سائے والی جگہ میں، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہاں اگر گندگی ہوگی تو طبرانی میں جو الفاظ ہیں اس میں باضابطہ جو ہے تحت الاشجار المثمرہ، یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پھلدار درخت ہیں، یا اسی طریقے سے وضفۃ النہر الجاری، اور اسی طریقے سے جاری جو نہر ہے، دریا ہے، اس کے کنارے پہ جو ہے اس سے بھی۔ اب آپ دیکھیے پولوشن کے لیے جو آج کل بات چلتی ہے بھئی واٹر پولوشن نہیں ہونا چاہیے، ایئر پولوشن نہیں ہونا چاہیے، سائل پولوشن نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں کھلے میں قضاء حاجت تک سے جو ہے منع کی بات چل رہی ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں موجود ہیں کہ جن کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے، اور تبھی جو ہے کہ ایک صاف ستھرا معاشرہ اور اچھا انوائرمنٹ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔